ایک مسئلہ ہور سماعت فرما لو۔ اکثر دوست احباب بھی سوال کرتے ہیں اور ایک سارے نمازی دا بھی ایک سوال سی، اس واسطے میں مناسب سمجھا کہ یہ جواب بھی دے چڑھا حدیث پاک دی روح دے نال۔ سوال یہ کہ صحابہ کرام دے دور دے اندر کیا اہل سنت و جماعت ہے سن یا نہیں؟ اکثر یہ سوال ہوتا ہے بھی یہ جڑے فرقے بن گئے نے، فلاں ایک مسلک ہے، فلاں ایک فرقہ ہے، فلاں نے، تو اہل سنت و جماعت تو ساڈا الحمدللہ ہے کہ استدعا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت و جماعت شروع تو آ رہے ہیں۔ اس تے بہت لمبی چوڑی گفتگو کی جا سکتی ہے، جس طرح حدیث پاک ہے ترمذی اور ابو داؤد دے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل دے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دے یہودیاں دے 71 فرقے بڑے سن، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت دے 72 فرقے بڑے نے، اور میری امت دے 73 فرقے ہون گے، انہاں وچوں ایک نجات پان والا ہوئے گا اور باقی سارے جنمی ہون گے، ایک ہی جنتی ہوئے گا انہاں وچوں۔ تو وہ کیڑا ہے؟ اکثر لوگ اتنے بھولے بن جاندے نے، صرف دین دے اندر بھولے بنتے ہیں، دنیا دے اندر ہر کام دا پتہ ہے، خالص کی ہے نہ خالص کی ہے، 1 نمبر کی ہے 2 نمبر کی ہے، ہاں جی اتنے ہر شے دا پتہ ہے، صرف دین دی بات آندی ہے اتنے بھولے بن جاندے نے، کہندے سانوں تو نہیں پتہ، انہاں دا مولوی بھی قرآن پڑھدا ہے تے ادھر بھی پڑھدا ہے، ادھر بھی اذاناں ہوندیاں نے تے ادھر بھی اذاناں تے ادھر بھی نمازاں تے ادھر بھی نمازاں، پھر سانوں کیویں پتہ لگے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ بھائی تھوڑا جہا دین سکھ لو تو تمہیں یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو اہل سنت و جماعت صحابہ کرام دا دور پڑھ کے ویکھ لو، محدثین کرام دی کتب حدیث پڑھ کے ویکھ لو، مفسرین کرام نے جو قرآن پاک دی تفاسیر کیتیاں انہوں نے پڑھ کے ویکھ لو، بزرگان دین دے اقوال پڑھ کے ویکھ لو، اس تے درجنوں دلائل پیش کیتے جا سکتے ہیں۔ صرف 2-3 حوالے میں عرض کر کے تے اپنی بات مکمل کرن لگا۔ سب تو پہلا میں حوالہ جو پیش کر رہے ہیں میرے سامنے صحیح مسلم شریف ہے، پہلی جلد ہے، اور مسلم شریف دا مقدمہ ہے، اور رقم نمبر جو ہے روایت دا وہ ہے 25 میرے اس نسخے دے مطابق۔ اس نو روایت فرمان والے جناب حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شاگرد نے، اور روایت مسلم شریف دے اندر ہے۔ حضرت محمد بن سیرین فرمان دینے قال لم یکونوا یسألون عن الاسناد، فرمان دینے کہ پہلے دور دے اندر حدیثاں دی سند نہیں سی پوچھی جاندی، کہ حدیث کسی نے بیان کرنی سن لینی، ٹھیک ہے جی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے مان لیا، یہ نہیں سن کہندے دی سند بیان کر، تینوں کنے بیان کیتی، انہوں کنے بیان کیتی، انہوں اگاں کنے بیان کیتی، یہ پوری سند ہوندی ہے تاکہ ایک سلسلہ وار جو راوی نے انہاں دا تذکرہ ہو جائے، انہاں دا تعارف ہو جائے، پتہ چل جائے یہ کدے کولو روایت ہو کے آئی ہے۔ تو فرمان دے لم یکونوا یسالون عن الاسناد، سنداں دے بارے نہیں سن پوچھتے۔ فلما وقعت الفتنہ، جدوں فتنے واقع ہوئے، اے دوسرے فرقے وچ پیدا ہونے شروع ہو گئے، انہوں نے طرح طرح دیاں وچ اس طرح دیاں اپنے کولوں دین دے اندر گلاں شامل کرنی شروع کر دیتیاں، فتنہ واقع ہو گیا، تو حضرت محمد بن سیرین فرماندے نے پھر ساڈے کول جدوں کوئی حدیث بیان کردا سی نا، اسی آندے ساں سمو لنا رجالہم، اس حدیث دے جو رجال نے یعنی جنہاں نے انہوں بیان کیتا ہے انہاں دا ساڈے سامنے نام ذکر کر، سانو دس یہ کون کون نے۔ فینظر الی اہل السنہ، اے مسلم شریف جے، فینظر الی اہل السنہ فیؤخذ حدیثہم وینظر الی اہل البدع فلا یؤخذ حدیثہم، فرماندے سے اسی پھر ویندے ساں اہل سنت والجماعت اہل سنت و جماعت ویندے ساں، اگر او حدیث بیان کردے سن تے اسی حدیث لے لیندے ساں۔ وینظر الی اہل البدع، تے جڑے بدتی ہوندے سن، یعنی بدتی کون ہے؟ جڑا اہل سنت نہیں او بدتی ہے۔ حدیث پاک کی کہہ رہی ہے، مسلم شریف کی کہہ رہی ہے، جڑے اہل سنت نے او صحیح طریقے تے نے، اور اہل سنت جڑا نہیں او کی ہے؟ بدتی ہے۔ ہون الٹا طریقہ چل پیا، ہون وہ کی آندے سما معذلہ سرے تو سنیے نو کہہ دیں تسی بدتی ہو۔ خدا دا خوف کچھ کرنا چاہیے، اے آراء پڑھ کے ویکھ لو محدثین اور تابعین دیاں، اور مسلم شریف پڑھ کے ویکھ لو کی کہہ رہے ہیں۔
تو فرماندے نے اسی اہل سنت و جماعت لویندے ساں تے انہاں دی حدیث لے لیندے ساں تے جڑا بدعتی ہوندا سی انہاں دی حدیث اسی نہیں سی لیندے۔ یعنی اہل سنت دی حدیث جو اہل سنت بیان کردے سن وہ قبول کردے ساں تے جڑا دوسرا انہاں تو ہٹ کے کوئی دوسرا بیان کردا سی انہاں دی روایت اسی لیندے نہیں سی۔ اے جناب والا جامع ترمذی شریف سیاستہ دی معتبر کتاب ہے، اس دی جناب پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر اس دا 370 ہے، میرے کول جو نسخہ اس دے مطابق زکوٰۃ والا باب ہے، اس دے اندر روایت ہے، اور اس روایت دے اندر ایک قول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کر رہے ہیں۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ دی حدیث پہ روایت کر دینے، اور اس سے حدیث دے آخر وچ ایک قول لے کے آئے نے جناب حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، بہت بڑے عظیم محدث نے، فرماندے نے انہم قالوا فی هذه الاحادیث امروها بلا کیف وہکذا قول اہل العلم من اہل السنت والجماعہ۔ اللفظ آیا حدیث پاک وچ، فرماندے نے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح مروی ہے، وہ فرماندے نے کہ ان حدیثاں دی کیفیت یعنی جڑیاں اہل سنت بیان کردے نے انہاں نوں کیفیت تو بغیر مننا تے پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس واسطے فرماندے نے وہکذا قول اہل العلم من اہل سنت والجماعہ، یہی قول اہل علم اور اہل سنت و جماعت دا ہے۔ تو پتہ لگا اہل سنت و جماعت نے جنہاں دا تذکرہ سیاستہ وچ ہے، تے باقی جڑے فرقے پیدا ہوئے نے یہ بعد دے اندر نے۔ مزید ایک آخری حوالہ سماعت فرما لو، اس سے جامع ترمذی شریف دی دوسری روایت ہے، اس دے اندر انہوں نے وہی روایت جڑی میں مسلم شریف وچوں عرض کر چکیاں اس نو بیان کیتا ہے۔ فرماندے نے ان ابن سیرین قال کان فی الزمن الاول لا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة سألوا عن الاسناد لکی یأخذوا حدیث اہل السنہ ویدعوا حدیث اہل البدعہ۔ حضرت ابن سیرین محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے کہ پہلے زمانہ دے اندر اسناد دے بارے حدیث دی سند دے بارے نہیں سی پوچھا جاندہ، جدو فتنے واقع ہوئے طرح طرح دے لوگ بے دین شامل ہو گئے وچ اور اپنی طرفوں حدیث مبارکہ دے اندر جو ہے رد و بدل کرنا انہوں نے شروع کر دیتا، تو فرما دینے کہ اس فتنے دے دور دے اندر پھر اسی سوال کرنا شروع کر دیتا کہ دی سند بیان کرو، کوئی بھی روایت بیان کردہ سی مطالبہ کرتے سے دی سند بیان کرو۔ کیوں؟ لکی یاخذوا حدیث اہل سنہ، فرماندے نے تاکہ اہل سنت و جماعت دی جو حدیث ہے وہ اسی لے لواں گے، ویدعوا حدیث اہل البدع، تے جو اہل بدعت یعنی بدعتی ہوندے سن انہاں دی روایتاں اسی چھڑ دیندے سن، اہل سنت دی حدیثاں اسی لے لیندے سن تے بدعتیاں دی حدیثاں اسی روایتاں چھڑ دیندے سن۔ تو اس تو پتہ لگا کہ بے دین بندہ، بے دین جڑا بندہ ہے یعنی اہل سنت دے علاوہ ہے وہ روایت بیان کرے، اس دی تحقیق کیتی جائے، اس دی تحقیق کیتی جائے۔ ہون کی ہے وہ بیان کر دیں بالکل وہ تو ٹھیک ہے، اہل سنت بیان کریں صحیح روایت بیان کر رہے ہیں، پھر بھی نہیں جی ساڈی سمجھ چ نہیں آ رہا، پھر اپنی کچھ اصلاح کر لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ تو بہرحال مفسرین کرام دی تفاسیر تسی قرآن پاک دی پڑھ کے ویکھ لو، انہاں دے اندر بھی تانوں صراحت یہی ملے گی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جو شروع تو آ رہے ہیں وہ کون نے؟ اہل سنت و جماعت، اور جتنے باقی نے وہ انہاں دی پیداوار بعد دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سانوں صحیح عقیدہ اہل سنت و جماعت تے استقامت عطا فرمائے، اور اس سے تے اللہ تعالیٰ سانوں موت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔